ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم اپنا وقت سارے کا سارا مہمانوں کو دیں تاکہ آنے والوں کو ان کے آنے کا فائدہ ہو۔ بلا تاخیر میں خطاب کے لیے دعوت دینے چلا ہوں خطیب اسلام، واعظ خوش الحان، خطیب شعلہ بیان، مجاہد ختم نبوت، محافظ ناموس صحابہ و اہل بیت جناب علامہ ثناء اللہ فاروقی صاحب ذرا اللہ کے نام کو بلند کر کے بتائیں کہ سننے آئے بیٹھے ہیں، جاگ کر سنیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ چاہتے میرا ویر، نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت جناب علامہ ثناء اللہ فاروقی بسم صاحب۔ الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأهلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وخطب بي النبيون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي صدق الله مولانا العظيم۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جس کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش آدم پر اجالا تھا۔ سب نبی اچھے ہیں، کلیم اچھا ہے، خلیل اچھا ہے، مگر ان سب نبیوں میں مکے کا در یتیم اچھا ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل احترام حضرات علماء کرام، سامعین و حاضرین، آج کا یہ پروگرام 10 ربیع الاول کو ضلع رحیم یار خان عالمی حمد و نعت فورم کے اہتمام میں انعقاد پذیر ہے۔ ہمارے ملک کے مایہ ناز اور ہمارے دلوں کی دھڑکن شاعر اسلام، شاعر ختم نبوت، شاعر مداح صحابہ، میری مراد حضرت مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب دامت برکات العالیہ ہمارے چیف گیسٹ ہیں، ہمارے مہمان خصوصی ہیں، اور ان کے بعد جتنے بھی ہمارے ملک کے دوسرے حضرات آئیں گے، علماء بھی ہوں گے، شعراء بھی ہوں گے۔ آپ حضرات دل جمی سے اس محفل کو زندہ رکھنا ہے، رکھیں گے انشاءاللہ، بھاگیں گے تو نہیں نا۔ میں اپنی معروضات پیش کرنے سے قبل اپنے بھائی حضرت مولانا قاری رفیق عمر رفیق صاحب کو، جو عالمی حمد و نعت فورم کے اور اس پروگرام کے کنوینر بھی ہیں، جن کی آرگنائزیشن کے تحت یہ پروگرام انعقاد ہے، اور ان کی پوری ٹیم، بھائی ادریس خان صاحب، ممتاز صاحب اور دیگر حضرات۔ گرامی قدر، یہ ماہ ربیع الاول ہے، اس ماہ کی ایک بہت بڑی نسبت ہے کہ اس ماہ کے اندر میرے آقا تشریف لے آئے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس دن حضور اس کائنات کے اندر تشریف لے آئے وہ دن تمام دنوں سے اعلیٰ ہے۔ آپ کا یہی عقیدہ ہے نا؟ جس دن حضور تشریف لے آئے وہ دن تمام دنوں سے اعلیٰ، بلکہ یوں کہوں بے جانا ہوگا، جس دن حضور تشریف لے آئے وہ دن دنوں مبارک، وہ دن جس ہفتے میں آئے وہ ہفتہ مبارک، وہ ہفتہ جس مہینے میں آئے وہ مہینہ مبارک، وہ مہینہ جس سال میں آئے وہ سال مبارک، وہ سال جس صدی میں آئے وہ صدی مبارک، وہ صدی جس زمانے میں آئے وہ زمانہ مبارک۔ حضور فرماتے ہیں خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ ہمارے یہ بھی عقیدہ ہے جس جگہ حضور تشریف لائے وہ جگہ بھی اعلیٰ، جس مہینے میں حضور تشریف لائے مہینہ مہینوں میں اعلیٰ، اور جس خاندان میں حضور تشریف لائے وہ خاندان خاندانوں میں اعلیٰ۔ میرا محبوب کو جو کتاب دی گئی قرآن، وہ کتاب تمام کتابوں سے اعلیٰ، جو قبلہ دیا گیا وہ قبلہ قبلوں سے اعلیٰ، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یار دیے گئے وہ یار یاروں میں اعلیٰ۔ میرے محبوب جس خاندان میں، جس ماں کے رحم میں تشریف لے آئے وہ ماں کائنات کی ماؤں سے اعلیٰ، جہاں میرا محبوب
برات لے کے اما عائشہ کے گھر جائے، وہ ماں عائشہ بھی اعلیٰ، بلکہ یوں بھی کہوں گا کہ میرے آقا اعلیٰ ہیں، اس کا ابو بکر بھی اعلیٰ، کہہ دو سبحان اللہ، اس کا ابو بکر بھی اعلیٰ، اس کا عمر بھی اعلیٰ، اس کا عثمان بھی اعلیٰ، اس کا علی بھی اعلیٰ، اس کا حسن بھی اعلیٰ، اس کا حسین بھی اعلیٰ، اس کا معاویہ بھی اعلیٰ، اس کا طلحہ و زبیر بھی اعلیٰ، سعد و سعید بھی اعلیٰ، عبد الرحمن ابو عبیدہ بن جراح بھی اعلیٰ، اور حبشے کا بلال بھی اعلیٰ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے ساتھ جس کی نسبت جڑ گئی وہ چیز اعلیٰ ہو گئی، عرفہ ہو گئی مقام میں اور مرتبے کے لحاظ سے۔ اور میرے آقا کی تعریف کی جا نہیں سکتی کہ ایک شاعر نے میرے نبی کی محبت میں، میرے نبی کی عزت و احترام میں 40 سال اشعار لکھے، اور آخری شعر میں یہ کہتا ہے 40 سال لکھنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنے کے بعد جو کہنا چاہتا ہے وہ شاعر، وہ ادیب، وہ کیا کہتا ہے، اس کو آخری شعر کے اندر جو ترجمہ کرنے والا کرتا ہے، کہتا ہے، توجہ میری طرف، تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، اور تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد بھی وہ یہ کہتا ہے کہ حضور کی تعریف باقی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی میرے محبوب کی آمد پہ بڑے کچھ کہا۔ اگر آپ کی توجہ، آپ کے دل و دماغ کی کھڑکیاں اگر حاضر ناظر ہیں، جن کی حاضر ناظر ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے آقا کی تعریف ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ساری کائنات میرے آقا کی رب کے بعد سب سے زیادہ تعریف کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، فانی ایک شاعر ہے، حضور کی آمد کا ذکر جب ان کے سامنے آیا ہے، کہتا ہے بدلا ہوا درنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ اسی طرح مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب آقا کی آمد کا تذکرہ ہوا، کہتا ہے دیار یثرب میں گھومتا ہوں، دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر کے جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ جب سید حسین احمد مدنی کے سامنے میرے آقا کی آمد کا تذکرہ ہوا، کہتے ہیں کہ دھمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ میرے آقا کی آمد کا تذکرہ حجت الاسلام، قاصر علوم والخیرات، موسیٰ عالم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے سامنے ہوا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا منظوم ایک شعر ہے جس کا اس شعر کا مقابلہ ابھی تک میرے نزدیک، میرے اکابر کے نزدیک ابھی تک نہیں کوئی جواب پا سکا۔ ایسا شعر کہا، کہتے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش مانگ کر روشنی بد میں کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، وہ حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، وہ علم و حکمت میں غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، اس کی شفقت بے حد و انتہا، اس کی رحمت تغیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم اس جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا۔ حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ میرے بھائیوں، جب میرے نبی کی آمد کا تذکرہ حضرت مولانا محمود الحسن کے سامنے آیا، وہ فرماتے ہیں کہ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، مانا ضرور رہتے ہیں، اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتی ہے۔ یہ میرے اکابر تھے جن کے سامنے، اور مولانا مناظر آصر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑے خوبصورت لفظوں میں پرو کے کہا، بڑے خوبصورت لفظوں میں، ایسے لفظ ہمارے کسی اکابر کے نہیں آپ نے سنے ہوں گے جو مولانا مناظر آصر گیلانی لکھے ہیں۔ ہے توجہ بھائی؟ آنے والے شاعر، ادیب، خوبصورت چہرے، خوبصورت نورانی چہرے انشاءاللہ علماء کے، قراء کے، نعت خوانوں کے آپ انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، اور ہماری یہ مہمانان گرامی قدر ہیں، یہ آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں،
یوں آنے کو تو سب آئے، یوں آنے کو تو سب آئے، سب میں آئے، مگر سب جانے کے لیے آئے۔ مکہ میں ایک ایسا آیا جو آنے کے لیے آیا، آیا تو آتا چلا گیا، بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، گھوما تو گھومتا چلا گیا، چڑھا تو چڑھتا چلا گیا۔ وہ مکہ ہی میں آئے۔ اور کیسے آئے؟ شاعر کہتے ہیں کہ جب پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر ام ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ یوں سر سے اڑتا چلا گیا۔ سائے پسند نہ آئے پروردگار کو، اور بے سایہ کر دیا اس کے سائے دار کو۔ کہتے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ سلام سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نو انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں۔ کہتے قدم قدم پہ برکتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سار ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ تو میرے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لائے تو رب نے کہا اے مومنو، میں نے اپنا محبوب تمہیں دے کر کے احسان جتلا رہا ہوں۔ اللہ تو نے آسمان بنایا، احسان ہی جتلایا، زمین پیدا کی، احسان ہی جتلایا، تو نے عرش و فرش کو پیدا کیا، احسان ہی جتلایا، سورج کو تو نے جو ہے تمازت دی، تو نے کبھی احسان ہی جتلایا، چاند کو چاندنا بخشا، احسان ہی جتلایا، ستاروں کو جگمگاہٹ دی، لیکن احسان ہی جتلایا، دریاؤں کو روانی بخشی، لیکن احسان ہی جتلایا، تو نے بلکہ آدم علیہ السلام کو عزت بخشی، احسان ہی جتلایا، نوح علیہ السلام کو طوفان نوح سے بچایا، احسان ہی جتلایا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چیخے سے نکالا اور نبوت کے منصب پہ اور بلند کیا، احسان ہی جتلایا، حضرت یوسف کو کنویں سے نکال کے تخت مصر پہ بٹھایا، لیکن احسان ہی جتلایا، حضرت موسیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے بچا کر کے تو دریا عبور کرایا، احسان ہی جتلایا، بنی اسرائیل کے خون خاروں کے ہاتھوں سے عیسیٰ علیہ السلام کو تو نے آسمان کی رفعت بخشی، چوتھے آسمان پہ جا بٹھایا، احسان ہی جتلایا، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، احسان ہی جتلایا، حضرت موسیٰ کو تورات عطا کی اور احسان ہی جتلایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، احسان ہی جتلایا۔ اللہ تو احسان یہ کیوں جتلاتا ہے؟ فرمایا لوگو میں نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، میں نے خشکی اور تری پر انسانوں تمہیں فضیلت دی، میں نے آنکھیں مفت میں دی، کان مفت میں دیے، زبان مفت میں دی، عزت و شہرت تمہیں مفت میں دی، ہر چیز بخشی، لیکن کبھی احسان جتلایا۔ لیکن میرے کارخانہ قدرت کے اندر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مجھے احسان جتلانا پڑا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، البتہ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ من اللہ ہم نے احسان کیا۔ اللہ تیری سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ علماء سے پوچھئے، ان علماء سے جو چہرے نورانی لے کے اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، دائیں بھی علماء بائیں بھی علماء، ابھی اور علماء آئیں گے، سنو اللہ نے کہا سب سے بڑی نعمت اگر پوچھتے ہو میرے کارخانہ قدرت کے اندر نعمتیں تو بڑی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انسان میری نعمتوں کو تو گن ہی نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا، بلکہ 31 مرتبہ کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، انسان میری کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا۔ لیکن جب نعمت ایک ایسی نعمت آئی جس کو اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ من اللہ مومنو ہم نے آپ پر احسان کیا۔ کوئی دنیا کے اندر قانون یہ ہے یار تو دیتا ہے، وزیر تو دیتا ہے، مشیر تو دیتا ہے، لیکن اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے میں آپ نے اپنا محبوب بھی تمہیں دیا، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسے نہیں دے دیا، میرے محبوب کا بچپنا احسان، جوانی احسان، میرے محبوب کا جہاد احسان، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و شکر احسان، میرے محبوب کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، بلکہ میدان حشر و نشر تک، جنت تک، میرے نبی کی ہر ایک بات، ہر ایک کردار نعمت ہے اور احسان ہے۔ میں اس احسان کا ذکر تمہارے سامنے کر رہا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا نے
وہ کون آقا؟ میرے آقا بولیں قرآن بن جائے؟ نہیں۔ میرے آقا بولیں قرآن بن جائے، تولیں میزان بن جائے، میرے آقا دیکھیں انقلاب آ جائے، میرے آقا چل پڑے شریعت بن جائے، میرے آقا زمین پہ بیٹھے زمین کو سکون ملے، کھڑے ہو جائیں آسمانوں کو بلندیاں ملیں، میرے آقا انگش کے اشارہ کرے چاند و لخت ہو جائے، اشارہ کرے سورج رک جائے، آقا اشارہ کرے جھاڑیاں قریب آ جائیں، آقا ہاتھ ہٹائیں بادل ہٹ جائیں، آقا ہاتھ کٹھے کرے بادل سمٹ کے آ جائیں، میرے نبی چلیں، میرے آقا چلیں، شریعت بنے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بولیں، حدیث بنے۔ ایسا نبی کسی کو رب نے یارو عطا نہیں کیا، ایسا نبی تمہیں اور مجھے اللہ نے عطا کیا، اور عطا کر کے کہا میں احسان جتلا رہا ہوں۔ احسان جتلانا اچھی بات نہیں، نیکی کر دریا میں ڈال، لیکن اللہ نے فرمایا میں مومنو احسان کر رہا ہوں۔ میرے محبوب کی بعثت و نبوت، میرے محبوب کی ولادت برائے ولادت نہیں کہ ہم صرف جشن منائیں، جھنڈیاں لگائیں، جلوس نکالیں، نہیں، ہم یہ سارا کریں گے، لیکن ولادت میرے آقا کی برائے ولادت نہیں، بلکہ ایسی ولادت ہے کہ ایسی نعمت میرے محبوب کو اللہ نے یہ نعمت کے تخمہ اس امت کو دینا تھا، میرے محبوب کو غلبہ اسلام کے لیے بھیجا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، مقصد ولادت کیا ہے؟ غلبہ اسلام ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دین ہدایت دے کے بھیجا ہے، اس دین کو تمام ادیان پر ہم غالب کریں گے۔ تو غلبہ آیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں 11 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پھیلرا ہوا، اور جب سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ آیا 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا علم بلند کر دیا گیا۔ جب حضرت عثمان غنی کی باری آئی 34 لاکھ مربع میل پر اسلام کا علم بلند کر دیا گیا، اور جب حضرت علی کی باری آئی 34 لاکھ، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی باری آئی 64 لاکھ 65 ہزار دنیا کے نصف زید زمین کے حصے پر اسلام کا غلبہ ہوا۔ اور آج بھی اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے آیا۔ دنیا کا امریکہ بھی سنے، برطانیہ بھی سنے، دنیا کی کفری طاقتیں سنے، اسلام غالب ہے۔ اور ہمیں خوشی ہے دنیا کے اندر، میرے خیال میں گیلانی صاحب ہوں گے، یہ گیلانی صاحب ماشاءاللہ، اللہ ان کو برکت نصیب فرمائے۔ پہلے تو میں دیکھ رہا ہوں نا، اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر غلبہ دیکھنا ہے، آؤ امارت اسلامی افغانستان آج بھی وہ کردار، وہ کریکٹر جو غلبہ اسلام کا ہوتا ہے، آج ہمارے سامنے، ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ چیز موجود ہو گئی ہے۔ دنیا کہتی تھی کہ مولوی صرف باتیں کرتے ہیں، آؤ یہ علماء کے پروردہ طالبان کا نظام، یہ ایسا نظام کہ جس نظام کو میرے رسول غالب کرنے کے لیے آئے، پھر اس کی صحیح صدیق اکبر نے کی، فاروق اعظم نے کی، عثمان ذی النورین نے کی، علی اسد اللہ غالب نے کی، معاویہ بن سفیان نے کی، عمر بن عبدالعزیز نے کی، وہی صحیح میرے بھائیوں ثانی عمر ملا عمر نے کی، پھر اس کے بعد ان کی اولاد، روحانی اولاد نے آج مولی ہیبت اللہ امیر المومنین کی حیثیت سے وہ کر رہے ہیں۔ اسلام غالب ہوگا، اسلام غالب ہوگا، لیکن ایسے نہیں، صحابہ کے طرز پہ چلنا ہوگا، صحابہ والا کردار اپنانا ہوگا، صحابہ والی صورت جیسے حضور ان کو دیکھے گئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے اپنائی۔ زوال کا سبب یہی ہے، ہم نے جہاد چھوڑا، ہم نے کردار چھوڑا، ہم نے اسوہ رسول کو چھوڑا، اسوہ صحابہ کو چھوڑا۔ آج ہم دنیا کے اندر مار کھا رہے، کبھی وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، دنیا کفر، کبھی تمہارا اور آپ کا قرآن جلا ڈالتے ہیں، کبھی تمہاری مسجدوں کو مسمار کرتے ہیں۔ آئیے ہم بھی عہد کریں، ہم بھی غلبہ اسلام کی صحیح کے لیے صحابہ کے طرز پہ، صحابہ کے دیوانوں کے ساتھ مل کے۔ اور سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ 1974 کو 7 ستمبر کو اسی مہینے کے اندر پاکستان کی پارلیمنٹ نے ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم کی حیثیت سے، مفکر اسلام مفتی محمود، مولانا شاہ من نورانی، مولانا عبدالغفور جماعت اسلامی کے، اور حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ، ان اکابرین کے عظیم
جد و جہد جو اسمبلی کے اندر ہوئی، اس کے اندر اس کے نتیجے میں قادیانی، مرزائی کافر قرار پائے، اقلیت ہوئے۔ آج وہ ہمارے سامنے اپنی آنکھیں نہیں اٹھا سکتے، ان کی جرت نہیں۔ ہم ان کے دیار کفر کے اندر، ربوہ چنیوٹ کے اندر ان کو چیلنج دے رہے ہیں، کبھی مبیلے کی، کبھی دعوت اسلام، لیکن وہ نہیں سامنا کر رہے۔ ان سے نکل کر کے لوگ آغوش اسلام میں، دامن اسلام میں آ چکے ہیں، اور آپ الحمدللہ ہماری جماعت صحابہ اور ناموس صحابہ محافظین صحابہ موجود ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو پھر یہی مہینہ عظیم مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر وہ بل بھی پاس ہوا جس کے لیے امیر عظیمت مولانا حق نواز جھنگوی نے خون دیا، جس میں مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی نے خون دیا، جس میں مولانا اسحاق القاسمی کا خون لگا، جس میں جرنیل صحابہ حضرت مولانا اعظم طارق شہید کا خون لگا، جس میں عظیم ملت اسلامیہ کے سپوت حضرت علامہ علی شیر حیدری کا خون لگا، جس میں 12 سے زائد درجنوں علماء اور ہزاروں کارکن شہادتیں پا کر کے آج موقع منوا چکے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل سے، کیما کمیٹی سے اور نیشنل اسمبلی سے، اور اسی طرح آگے بڑھ کے سینٹ سے ایوان بالا تک دستک دے دی ہے۔ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اکابرین، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی شکل میں ہو اور اگر دوسرے قائدین کی شکل میں ہو، اگر صحابہ کے لیے بلائیں گے، ہم خون کا آخری قطرہ بہایا بھی تھا، بہائیں گے بھی صحیح، اور بہا کر کے ناموس صحابہ اور عظمت اسلام اور عظمت ختم نبوت پہ پہرا دے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ یہی کریں گے نا انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس میں اپنی آخری بات اس حوالے سے کروں گا کہ حضور کی ختم نبوت، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہمارے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ دنیا کے اندر نبی سارے آئے، رسول سارے آئے، پیغمبر سارے آئے، لیکن نبیوں کا نبی تو ہمارا نبی ہے نا، کہہ دو سبحان اللہ۔ خطیبوں کا خطیب تو ہمارا نبی ہے نا، اور امتوں میں یہ امت اعلیٰ ہے، اور نبیوں میں ہمارا نبی اعلیٰ ہے، کتابوں میں قرآن سب سے اعلیٰ ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے اس نبی کا پہرا صدیق اکبر نے بھی دیا تھا، ہم صدیق غلام حضور کے ذات کا پہرا بھی دیں گے، حضور کے اسلام کا بھی پہرا دیں گے۔ ہم صحابہ کی خاطر جان نچھاور کر دیں گے، ہم صحابہ کی خاطر جان نچھاور کر دیں گے۔ وقت نے خون مانگا، وقت کا دامن بھر دیں گے۔ میرے بھائیوں، عہد کریں گے انشاءاللہ ہم صحابہ کے لیے، ختم نبوت کے لیے جیسے اکابرین کہیں گے ہم ان کے لیے۔ آج دنیا قادیانیت، دنیا مرزائیت اپنی تجارت کا 10واں حصہ ہمارے سچے نبی کے خلاف لگا رہی ہے۔ ہم سچے نبی والے اپنا مال، جان، تن من دھن حضور کی ذات پہ قربان کریں گے اور کہیں گے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ انہیں جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ اس میں سیاست کا پھنسوں، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ اس نام پہ ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں گے، لیکن حضور کی ذات پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آپ کی یہی عقیدہ ہے نا کہ ہم کٹیں گے، مریں گے حضور کے نام پہ، حضور کی ذات پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم علم الدین غازی کا کردار پیش کریں گے، ہم عامر چیمہ کا کردار پیش کریں گے، ہم بھائی فیصل کا کردار کریں گے۔ انشاءاللہ ہمارا جوان انشاءاللہ کر تو سکتا ہے، مر تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ ہم ایک خدا کے سامنے جھکنے والے کسی غیر اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ہمیں ڈر ہے تو کس سے؟ اللہ کا نام رب نے مفت میں زبان دی ہے۔ ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے، غیر اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ہم کسی غیر اللہ کے پجاریوں سے بھی نہیں ڈرتے۔ ہم مجاور نہیں، ہم مجاہد ہیں۔ الفاظ و معنی کی تفاوت میں مجاہد کی اذاں اور ہے، ملا کی اذاں اور ہے۔ ہم مجاہدوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہمارا حشر بھی ان مجاہدین کے ساتھ ہوگا جو صحابہ کی جنگ لڑے، جو ختم نبوت کی جنگ لڑے۔ میں ایک اعلان کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں صادق آباد کے اندر
इंटरनेशनल खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस 5 अक्टूबर को यानी 20 रबीउल अव्वल को हो रही है। उसमें अरब से मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन से फजीलतुल शेख हज़रत मौलाना अब्दुल हफीज मक्की नव्वरल्लाहु मरकदहू, जिनका मदफन हुजूर के शहर जन्नतुल बकी में है, उनके बेटे हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ मक्की साहब जो नायब अमीर हैं इंटरनेशनल खत्म नबूवत मूवमेंट वर्ल्ड के, वो तशरीफ ला रहे हैं। इसी तरह हज़रत मौलाना डॉक्टर अहमद अली सिराज साहब जो मदीना मुनव्वरा से ताल्लुक़ है और हमारे वर्ल्ड के सेक्रेटरी जनरल हैं, बड़े अजीम स्कॉलर हैं, वो तशरीफ ला रहे हैं। इस तरह हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अरशद अल हुसैनी साहब जो हमारे दिलों की धड़कन हैं, हमारे सारा कुछ हैं, हमारे मुर्शिद भी हैं, हमारे नूर नज़र भी हैं, वो भी तशरीफ ला रहे हैं। इसी तरह यूरोप एशिया के खतीब हज़रत मौलाना ज़ियाउल कासमी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे साहिबजादा ज़हर महमूद कासमी साहब तशरीफ ला रहे हैं। इस तरह मुल्क के मायनाज कारी हज़रत मौलाना कारी इदरीस आसिफ साहब, इस तरह हलेडी शरीफ के बुजुर्ग, दीनपुर शरीफ के बुजुर्ग सब तशरीफ ला रहे हैं। तमाम साथियों को दावत दी जाती है कि 5 अक्टूबर 2023 बरोज़ जुमारात पैलेस मार्ग की मंठार रोड सादकाबाद में एक अजीम शान कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। पूरे ज़िला की कॉन्फ्रेंस है खत्म नबूवत की। आप हजरात उसमें ज़रूर शिरकत फरमाएँ, इंशाअल्लाह शिरकत फरमाएंगे ना, आएंगे ना इंशाअल्लाह। आओ वो दाना सुबल खत्मुर रसुल मौला कुल, वो दाना सुबल खत्मुर रसुल मौला कुल, गुबार राह को बख्शा फरोग वादी सीना, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासी वही ताहा। हम सब हुजूर के साथ निस्बत रखते हुए हम आका अलैहि सल्लम की सच्ची इत्तिबा अल्लाह में नसीब फरमाए और अकाबरीन के नक्शे कदम पे चलाए। मेरा और आपका अल्लाह का हम इनासिर हो और हमारे भाई उमर रफ़ीक साहब और इनकी तमाम टीम को फिर मैं आखिर में खराज तहसीन पेश करता हूँ इस प्रोग्राम के इनेकाद पर, और जिनकी सरपरस्ती हम उलमा ज़िला के कर रहे हैं। हम इनके पुष्पना हैं, पुश्तीबान हैं। इंशाअल्लाह ये नौजवान आगे बढ़ेंगे, हम इंशाअल्लाह इनके शाना बशाना होंगे। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।